اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ویورز السلام علیکم. جیسا کہ میں آپ کے سامنے مختلف قسم کی ویڈیوز لے کے آتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سین آن وتھ طیب میں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز کے لیے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کانٹینٹ چاہیے، جس میں آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. میں اس کو ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کی کویسچنز ہیں اس کا آپ کو جواب مل سکے. اب میں اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں. آج میں بڑی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو کہ ہمارے روزمرہ آج کل کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں سولر سسٹم کے بارے میں آج بات کروں گا. اس کے بارے میں نے اپنے ایک مہمان ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے تاکہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے، اور جو بھی آج آپ کے سرکل میں لوگ شامل ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر، ان کو ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، مگر وہ مجھے ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. تو میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم لوگ گلی محلوں میں نکلتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ویڈیو بنانی پڑتی ہے، اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، سارا پروسیجر لمبا ہوتا ہے. مگر آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ ہمارے پیٹرول کا کام کرتی ہے، تو اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. میں اپنے مہمان کا تعارف کرا دوں. یہ عبداللہ صاحب ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ یہ اپنی کمپنی کا نام بتائیں. جب یہ اپنی کمپنی کا نام بتا رہے ہوں گے تو میری اسکرین کے اوپر ان کی کمپنی کا نام اور ان کا فون نمبر میں ڈسپلے کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی اپنے گھر میں سولر یا اپنی شاپ پہ لگانا ہو تو ان سے رابطہ کریں. یہ اپنے کام میں ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور بہت اچھے ہیومن بینگ ہے. میرا تجربہ ان کے ساتھ بہت اچھا رہا. ایک اچھا انسان ہی اچھا کام کر سکتا ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں میرے ویورز کو کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ پنڈی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. میرے ویورز کو پہلے بتائیے گا. بلوم واٹ انرجی کے نام سے ہم ماشاءاللہ پچھلے کچھ 3-3.5 سال سے گھریلو اور انڈسٹریل صارفین کے گھر سولر پینل لگا رہے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ بھائی اپنا تعارف کرانے کا. میں سب سے پہلے ایک جو ہمارے ذہن میں ایک عام جنرل سوال آتا ہے کہ یہ سولر سسٹم ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. پھر اس میں کیا کیا کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں میرے ویورز کو پہلے بتائیں آپ. سولر سسٹم بیسیکلی فوٹو وولٹک سیلز ہوتے ہیں جو انورٹر کے تھرو ڈی سی انرجی کو اے سی انرجی میں کنورٹ کر کے آپ کے گھر کی یا انڈسٹری کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں. مین کمپوننٹ اس میں سولر پینل، انورٹر، وائر اور ڈسٹریبیوشن باکس جس میں بریکرز وغیرہ یہی ہوتے ہیں. اور یہ جو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، انورٹرز ہوتے ہیں اور بریکرز ہوتے ہیں. آپ بریکرز کے اوپر بتائیں کہ آج کل سب سے زیادہ جو سستی کرتے ہیں لوگ وہ گھٹیا قسم کے، ان برانڈڈ قسم کے، نان برانڈڈ قسم کے بریکرز لگاتے ہیں. اس کے نقصانات کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے زیادہ غلطی کہاں ہوتی ہے سولر سسٹم لگاتے وقت. یہ بھی بہت اچھا سوال کر دیا آپ نے. ہمارے پاکستان میں نا بڑے عرصے سے ہم میرے اپنے گھر میں جب ہم اے سی بریکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ہماری بہت اچھی سلیکشن نہیں ہوتی. ہم نان برانڈڈ بھی جو دکاندار جو بھی ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے ہم لے لیتے ہیں. ڈی سی میں یہ کام نہیں کر سکتے آپ. ڈی سی سسٹم کیونکہ بڑے ہائی وولٹیج کے سسٹم ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں 1000-1500 وولٹ تک، تو اس میں پراپر ڈی سی کی جو ریٹنگ والے انورٹر بریکرز ہیں آپ کو وہ استعمال کرنا چاہیے اور کسی اچھی برانڈڈ کمپنی کے. اس میں چائنیز کاپی بالکل بھی نہیں لگائیں کیونکہ کسی کا نام بتا دیں کسی اچھی کمپنی کا میرے ویورز کو تاکہ ان کو خریدتے وقت دکاندار، کیونکہ ان کو جس میں زیادہ مارجن نظر آتا ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. چنٹ اور ٹامزن، اور کوشش کریں کہ کسی آتھرائز ڈیلر سے پرچیز کریں اس کو. اچھا، اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین کہ پاکستان میں جیسے ملک میں سولر لگانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کے فائدے میں آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ واقعی اس کا بل زیرو ہو جاتا ہے
اور آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی کریجیے گا، ہائبرڈ کے اوپر بھی اور آن گریڈ کے اوپر بھی، دونوں کے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں تاکہ یہ تھوڑی سی جو مت ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہائبرڈ کس بلا کا نام ہے اور یہ کون لوگ لگاتے ہیں، اور جو آن گریڈ ہے یہ اس کے اوپر لوگوں کی کیا آپ کے ذہن میں، اس کو بریفلی بتا دیں میرے دوستوں کو۔ میں پہلے آن گریڈ اور ہائبرڈ کا ایک چھوٹا سا آپ کو ڈفرینس بتا دوں کہ وہ ایک آن گریڈ بیٹری کنیکٹڈ لوڈ ڈپینڈنٹ سسٹم ہوتا ہے، ہائبرڈ بیٹری کنیکٹڈ اور لوڈ ڈپینڈنٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کے بجائے آن گریڈ جو ہے وہ لوڈ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، گریڈ کنیکٹڈ سسٹم ہوتا ہے۔ گریڈ بند ہو جائے گی تو آن گریڈ بند ہو جائے گا، لیکن جس ٹائم گریڈ چل رہا ہے تو وہ میکسیمم یوٹیلیٹی پہ چل رہا ہوگا۔ پھر ایک اور بات، ہائبرڈ ایک لگژری ہے، اگر آپ کو ان انٹرپٹیڈ سپلائی چاہیے تو آپ ہائبرڈ کو چوز کریں۔ ہائبرڈ کے لیے آپ کو بیٹریز کی ضرورت بیٹری کی بھی ضرورت ہے، اور آن گریڈ جو ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے۔ اگر آپ نے اپنا بل کم کرنا ہے تو میں سب کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ اپنا پہلا سسٹم آن گریڈ لگائیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ ہائبرڈ پہ ضرور رہیں۔ اچھا، میرے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ میں آگے سوال پوچھوں گا آپ سے، ہم جتنی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی پیسے لگاتے ہیں، یہ ہر سولر سسٹم کی وہ کلو واٹیج کے حساب سے ہوتا ہے، تو یہ کتنے عرصے میں یہ انویسٹمنٹ واپس آ جاتی ہے اگر اس کا زیرو پہ آ جائے بل؟ اور پہلے یہ سوال کا جواب دے دیں پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں آپ سے۔ یہ بھی بڑا سبجیکٹو سا معاملہ ہے، یہ کوئی 2000 یونٹ کا کنزیومر ہے، کوئی 400 یونٹ کا کنزیومر ہے، کوئی 1500 یونٹ کا، تو ہر بندہ اپنے اس حساب سے اس کی ریٹرن حاصل کر پاتا ہے۔ آن ایوریج آپ کہہ لیں 2 سے 2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ جیسا کہ ابھی بارش ہو رہی ہے، باہر کلاؤڈی ہے موسم، اس کے اوپر کیا بیہیو کرتی ہے سولر پینلز؟ وہ اس کے بالکل زیرو کر دیتا ہے آپ کے یونٹس بنانا، یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو دے رہا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ وہ کلاؤڈ میں بھی آپ کو سولر پینل یونٹ بنا دیتی ہے، یا ابھی جو پرانے چل رہے ہیں ان کے اوپر کیا بیہیویئر ہے؟ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے اوپر کیا بیہیویئر ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیے، پچھلے 2 سال میں جدت تو بہت آ گئی ہے سولر پینلز میں۔ ابھی بھی لانگی کا ہیمو ایکسٹین ماڈل جو ہے وہ کلاؤڈی ویدر میں بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن اگین وہ کاسٹ اس کی بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس ٹائم جو باقی بھی تمام مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ اتنی پرفارمنس رکھتے ہیں کہ کلاؤڈی ویدر میں بھی 20-30% وہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی ٹائم آپ کیونکہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم کور ہو جاتا ہے اس میں۔ خواتین و حضرات، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کنسسٹنسی بالکل نہیں ہے، چاہے آپ کرکٹ میں دیکھ لیں، چاہے ہماری پالیسیز میں دیکھ لیں۔ 90s کے دور میں CNG اسٹیشن کا بہت رواج آیا تھا اور ہر بندہ CNG اسٹیشن کے پیچھے انویسٹمنٹ کر رہا تھا، تو میں اپنے عبداللہ بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم پیسے لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں کوئی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چینج آ سکتا ہے اگلے 5 سے 10 سال میں؟ سولر کا کیا فیوچر ہے، سولر پینلز کا کیا فیوچر ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ اخبارات میں بھی میں نے نیوز پڑھی کہ گورنمنٹ اس کو ریویو کر رہی ہے، اس پالیسی کو، کہ جو کانٹریکٹ آپ کا IS کے ساتھ یا کسی بھی الیکٹرک کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ریویو کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیجیے گا، مجھے ذرا تفصیل سے دیجیے گا تاکہ میرے دیکھنے والوں کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے۔ دیو بھائی، جو ایک آپ کا پہلا سوال ہے نا کہ آیا مستقبل کیا ہوگا اور یہ پالیسی اگلے 10 سالوں میں کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان میں 2 سال سے زیادہ کی بھی پریڈکشن بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازہ ہے۔ سولر پینلز کہیں ابھی اگلے 15-20 سال شاید ان کا رواج ختم نہ ہونے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو ایک آسان سی اس کی ایک ایگزامپل یہ دے دوں کہ دنیا کو 68 ایئرس لگے 1 ٹیرا واٹ انرجی سولر سے پروڈیوس کرنے میں، اور اگلے 2 سال جو 2022 کے بعد 23 اور 24 ہیں، اس 2 سال میں اگلا ٹیرا واٹ ایڈ ہو گیا تھا سولر کا، یعنی کہ وہ 2 سال میں اتنی جدت آ گئی جتنی پچھلے 68 ایئرز میں آئی۔ اوہ اچھا، آدھی صدی میں جتنی بڑی بجلی اتنی 2 سالوں میں سولر نے پوری کر دی۔ ٹھیک ہے، اور اب اب سولر میں جدت بھی اتنی آ گئی ہے کہ یہ آئندہ اور مطلب 5-10 سال میں اتنی جدت آ جائے گی کہ یہ
آپ اگر گرڈ کو نہیں بھی بیچ رہے تو کم سے کم آپ اپنے گھر کی ضرورت پوری ضرور کر رہے ہوں گے، اور آپ اپنے گھر کو آف گرڈ کر کے بغیر وابڈا کے کنیکشن سے گزارا کر رہے ہوں گے۔ وہ سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا جو میں نے دوسرا سیکنڈری کویشچن کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے۔ جی اب جو ایک متھ بڑی کامن ہوئی ہوئی تھی کہ جی ریٹ چینج ہو گیا ہے، ایک تو جن لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو چکا ہے وہ 7 سال کا ان کو جنریشن لائسنس ایشو ہوا ہے، تو وہ 7 سال تو سیکیور ہیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو آئندہ آنے والے کنزیومر ہیں، جب تک کوئی نئی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوتی، ابھی جو پرانے متس ہیں اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ بات کر دی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو ڈینائی کر دیا تھا۔ تو آئندہ اگر آنے والے بجٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آئندہ آنے والے کنزیومرز کے لیے وہ ضرور ہوگا۔ پرانے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جنہوں نے ابھی لگایا ہوا ہے سسٹم نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، وہ 7 سال کے لیے سیکیورڈ ہیں، یا جنہوں نے 2 سال پہلے لگایا وہ 5 سال کے لیے سیکیورڈ ہیں، جی اور جو نئے ابھی لگ رہے ہیں وہ بھی سیکیورڈ ہیں؟ بالکل، مگر جو ان کی پالیسی شاید چینج ہو جائے آنے والے دنوں میں، 6 مہینے سال میں، ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، میرے ویورز کو یہ بتائیں اپنا عبداللہ بھائی کہ 3 KVA میں بھی نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ہو سکتا ہے، اور 5 KVA اور 10 KVA میں تو ہوتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ، اور ان کا کیا 3 KVA میں کیا ایکسپینس آتا ہے، 5 KVA کا کیا ایکسپینس آتا ہے؟ میں اپنا مڈل کلاس کو ایڈریس کر رہا ہوں، جو ہمارے اشرفیہ ہے، وہ ان کے لیے میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، یعنی کہ ہم 10 KVA تک عام مڈل کلاس فیملی کو افورڈ کرتی ہے، ویسے 7 KVA کرتی ہے زیادہ تر، تو مجھے 3، 5 اور 10 کے بارے میں بتائیے کہ کیا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ یہ بھی 3 کلو واٹ پہ پہلی بات تو آپ کا جو سوال ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا، کہ وہ نیٹ میٹرنگ کی اجازت لیگلی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کم سے کم 5 کلو واٹ پہ جانا پڑے گا۔ بس یہ میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا، ناظرین آپ سن لیجئے عبداللہ بھائی کی بات۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک مڈل کلاس فیملی 5 کلو واٹ میں ایک اچھا گزارا بن جاتا ہے جنرلی، اگر آپ کے گھر میں 1 سے 2 اے سی ہے اور 700-750 یونٹ کی کنزمپشن ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو وہ 5 کلو واٹ آپ کا کور کر دیتا ہے۔ اگر آپ وہ 5 کلو واٹ کا سسٹم اپروکسیمیٹلی کوئی 6.5 سے 7 لاکھ کے درمیان بنتا ہے۔ ہائبرڈ سولوشن پہ آئیں گے تو وہ تقریباً کو 7.5 سے 8 لاکھ روپے پہ چلا جائے گا، ڈپینڈس کہ آپ کون سی بیٹری لگانا چاہ رہے ہیں، کس کمپنی کی، اور لیتھیم ہے یا ایسڈ بیٹری ہے۔ 3 کلو واٹ کا سسٹم میں ریکمینڈ سب کو یہ کرتا ہوں، اگر وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بجائے 3 کلو واٹ کا سسٹم ہائبرڈ لگانے کے 5 کلو واٹ کا کم پینلز کے ساتھ شروع کر لیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھا کے بالکل صحیح بات کر لیں، کیونکہ ہائبرڈ سسٹم نیسیسٹی نہیں ہے، میں نے جس طرح پہلے بتایا، وہ بل کم کرنے کی اس میں صلاحیت اس طرح نہیں ہوتی۔ نیٹ میٹرنگ میں نیٹ میٹرنگ پہ جانا چاہیے۔ ابھی آپ نے پرائسز بتا دی میرے ویورز کو۔ 3 کلو واٹ کا سسٹم اگر ہائبرڈ پہ جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 5-5.5 لاکھ روپیہ، 5 کلو واٹ کا سسٹم اپروکسیمیٹلی 7-7.5 لاکھ روپیہ، ہائبرڈ سسٹم کو تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ روپیہ، اور 10 کلو واٹ کا سسٹم اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ روپے کا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میرا جو اگلا سوال ہے آپ سے، وہ ناظرین کی کے لیے میں سے بہت لوگوں نے پوچھا، اکثر بات کرتے ہیں، میں جہاں بیٹھا ہوتا ہوں، یہ جو چھت پہ ہم انسٹال کرتے ہیں سولر پینلز کو، ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ کس طرح آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چھت کے اوپر کیسے لگے گا سولر پینل؟ اس کے بارے میں میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ سولر پینل دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیشہ لگتا ہے ساؤتھ فیس پہ۔ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے چھت پہ جا کے دیکھنا ہے کہ آیا ساؤتھ فیس کی طرف سے آپ کے گھر کی اوپر کوئی شیڈو کے آبسٹرکشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا ساؤتھ کلیئر ہے تو پھر تو آپ کوئی بھی جگہ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ساؤتھ فیس، اور آپ کے ارد گرد کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جس سے کوئی شیڈو آ رہا ہو تو آپ چھت کے اوپر ناظرین لگا سکتے ہیں آرام کے اوپر۔ اگر ہے تو پھر آپ کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، لفٹ اسٹرکچر پہ، ایلیویٹر پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک متھ ہے، غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو چھت کمزور ہو جاتی ہے، چھت گرم ہو جاتی ہے، اس طرح کی غلط فہمیاں عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیں، کوئی رسک تو نہیں ہوتا چھت کے اوپر؟ یہ بھی بتائیں۔ رسک تب ضرور ہوگا اگر اناری بندہ کوئی اس پہ کام کرے گا۔ سولر میں میری سب کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش کیا کرے جس سے بھی لگوائیں، لیکن کمپنی پراپر سولر کا کام کر رہی ہو، ٹھیک ہے، الیکٹریشین حضرات سے بچ کرے،
اور باقی جب بھی آپ ڈرلنگ کرتے ہیں آپ اس کی پراپر گراؤٹنگ کریں، اس کو پراپر ایپاکسی سے فل کریں، تو انشاءاللہ آج تک تو ہم نے جتنے سسٹم لگائے ہیں کہیں پہ نہ کوئی سیپیج کا مسئلہ آیا، نہ کوئی کمزور ہوا ہے کچھ۔ عبداللہ بھائی، جب آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں انسٹالیشن، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ورکنگ صحیح ہے؟ آپ کو جو بجلی بن رہی ہے وہ صحیح بن رہی ہے، اس کی پوری فل اسٹرینتھ پہ بن رہی ہے؟ اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جو سولر کی سٹرنگز آ رہی ہوتی ہیں پینل سے، ان کو میٹر سے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ اپنی وولٹیج پورے دے رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جب ہمارے اب جتنے انورٹرز چائنیز اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور اتنی پروٹیکشن ہے اس میں کہ وہ آپ کو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ایرر ہوتا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ، آپ کے موبائل پہ وائی فائی کنیکٹڈ ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے۔ اور اس کو مزید ویریفائی کرنے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی انسٹالیشن کمپلیٹ کرتے ہیں ہم میٹر سے ویریفائی کر کے کنزیومر کو ویریفائی کروا کے پھر آتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، پچھلے دنوں سپٹمبر سے لے کے تقریباً جنوری تک بارشیں نہیں ہوئی، جی جی اور بہت سوکھا گزرا ہمارا ملک، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، لوگوں نے نماز استسقائیں پڑھی اور دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بارشیں شروع ہو گئی۔ جب بارشیں نہیں ہوتی، ڈرائی موسم ہو جاتا ہے، تو یہ آپ میرے ویورز کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ پھر اس سولر پینل کی کیپیسٹی کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس، صفائی ستھرائی وہ کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں ذرا پلیز۔ دیکھیں، ویسے تو آئیڈیلی اگر کوئی خود یہ کام کر سکتا ہے تو اس کو ہر ویک ایک دن مختص کر لے، چھٹی والا دن، اور اس دن آدھا پونا گھنٹہ لگے گا صفائی کر لے۔ ہر صفائی کے یہ بعد بھی بتائیے گا میرے ویورز کو کہ صفائی نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو کتنے آپ کو شارٹیج آئے گی اس کی؟ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ صفائی کرنے سے پہلے اور بعد کے یونٹس میں آپ کو ڈیلی کے 3 سے 5 یونٹ کا فرق فیل ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ 3 سے 5 یونٹ مہینے کے 150 یونٹ بن جاتے ہیں، کافی ہو تو جاتا وہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اب پھر ایک سولر کی صفائی کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، تو وہ اس کا بھی سب سے آسان طریقہ ہے، اور اس کا پراپر ایس او پیز بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ نے سولر کی صفائی کرنی ہے، آپ نے جتنے اس کے بریکرز ہیں اس کو آف کر کے اوپر صفائی کریں، تو کوئی اس میں سے کرنٹ آنے کا خدشہ اگر نہ بھی کریں تو ویسے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے پراپر ارتھنگ نہیں کی ہوئی تو ضرور ڈریں۔ ڈی سی کرنٹ ہے، ڈی سی کرنٹ چھوڑتی نہیں ہے، وہ آلٹرنیٹ کرنٹ میں گنجائش ناظرین، ہوتی اے ہے۔ سی کرنٹ کو اگر آپ تھوڑا سا آپ کو جھٹکا لگتا ہے، وہ آپ کو پیچھے پش کرتی ہے، اور جو ڈی سی کرنٹ میں ہوتا ہے وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے، وہ پل کر لیتی ہے، آپ اس کی گرپ میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنے کسی بھی کسٹمر کو یہ مشورہ نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ ان کی ارتھنگ میں کر کے آتا ہوں، کہ آپ اس کو آن سسٹم پہ کریں۔ احتیاط سب سے بہتر ہے، 5 منٹ لگتے ہیں آف کرنے میں، آف کر کے سسٹم کی صفائی کریں، اور مینٹیننس سولر سسٹم کی ایک بنیادی ضرورت ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کسی سروس پرووائڈر کو ہائر کریں جو یہ آپ کا کام کرے۔ اچھا، میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا، کوئی لوگ سولر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مگر وہ بڑا اپنا بجٹ میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی سیلری میں اپنا کور کرتے ہیں، وہ گاڑیاں بھی بیچارے لیز پہ لیتے ہیں، آج کل تو وہ نیچے والے موٹر سائیکل بھی لیز پہ لے رہے ہیں، تو کیا فائنانس کمپنی کوئی ایسی ہے، کوئی ایسی بینک ہے جو سولر پینل کو فائنانس کرتا ہے پاکستان میں اور انسٹالمنٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے؟ تو یہ بھی تقریباً تمام لیڈنگ بینکس جو ہیں نا، میرے شاید ہی کوئی بینک ہوگا جو نہیں کر رہا، لیکن تمام لیڈنگ بینکس اچھا اس کو سارے لیز کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، جو لوگ جن کے پاس اتنا ابھی بجٹ نہیں ہے اور وہ سولر پینل میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ کسی بھی بینک سے لیز بھی کروا سکتے ہیں، تو آپ اپنے کسی بھی بینک میں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہو وہاں سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سولر پینل وہ آپ کو لیز کر کے لگوا کے دیتے ہیں، انسٹال کروا کے دیتے ہیں خود؟ جی، وہ ان کے آپ کو بینک کے سلیکٹڈ وینڈر سے ہی انسٹال کروانا پڑتا ہے۔ اچھا، میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ انورٹرز کی طرف آتا ہوں، کہ پاکستان میں جو انورٹرز لگا رہے ہیں لوگ، ان میں برانڈڈ نان برانڈڈ کا کانسیپٹ بتا دیں، اور اچھے برانڈز کے کون کون سے انورٹرز ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو بھی کمپنی ہائر کرتے ہیں ان میں جہاں پہ زیادہ ان کا منافع ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں،
میرے ناظرین کو ضرور بتائیے گا. ان برانڈس کے نام بھی بتائیں ناظرین. میں جب یہ برانڈس کے نام بتائیں گے تو میں اسکرین کے اوپر ان کی پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. دیکھیں ایک تو پہلا جو پارٹ ہے سوال کا کہ نان برانڈڈ اور برانڈڈ، تو نان برانڈڈ جو پاکستانی انورٹر ہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں اس لیول کا انورٹر نہیں بن رہا جو لوکل پروڈکشن میں اس قابل ہو کہ وہ چائنیز انورٹر کو قریب بھی پہنچ گئے. وہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی پرفارمنس وارنٹی نہیں ہے ان کی. البتہ وائٹ لیبلنگ کے ساتھ کچھ پاکستانی کمپنیز ہیں جو چائنا سے امپورٹ کر کے اپنے نام کے ساتھ وہ بیچ رہی ہیں. وہ اسمبلڈ ادھر کرتی ہیں یا وہیں سے اسمبلڈ ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی اسمبلڈ آتا ہے، تو وہ صرف اپنا ٹیگ لگا رہی ہیں. تو ان قریب انشاءاللہ خوشخبری یہ ملے گی کیونکہ 2-3 کمپنیز ہیں جنہوں نے فیکٹریز یہاں پہ لگا لی ہیں، پاکستانی کمپنیز، اور میرے خیال میں اگلے 6 سے 8 مہینے میں ہمیں پاکستانی لوکل اسمبلڈ انورٹر اچھی کوالٹی کا جو سیم اسٹینڈرڈ جو چائنیز دے رہے ہیں. ان کے نام بتا دیں جو آج کل اچھی کمپنیز ہیں انورٹرز کی. اس ٹائم مارکیٹ میں اویلیبل ناکس، گڈ وی اور ہواوے، یہ تینوں بہت اچھے برانڈ ہیں. ہواوے تھوڑا سا اپر سائڈ پہ چلا جاتا ہے، تھوڑا ایکسپینسو ہے. پھر فاکس اور گڈ وی آلموسٹ سیم کیٹیگری پرائس میں ہیں. اور اس کے بعد پھر ناکس ہے. ناکس بڑا بجٹ فرینڈلی اور بڑا اچھا انورٹر ہے. ایک اگر آپ نے بجٹ کنسٹرینٹ پہ ہیں تو میرے خیال میں ناکس سے بہتر آپشن نہیں ہے. میرے ویوز کو یہ بھی بتائیے گا عبداللہ بھائی، میرے ذہن میں جو سوالات ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، پھر بھی میرے سے کچھ رہ جائیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا. کہ یہ جو پورا اس کا انسٹال کرنے کا آپ کمپنی اندر داخل ہوئی ہے گھر میں اور اس نے پورا انسٹال کیا، انورٹر، کیبلنگ، اوپر سولر پینل، یہ کتنا ٹائم لیں گے اگر نارمل طریقے سے کام کیا جائے، رات دن کام نہ کیا جائے مگر نارمل ٹائم دن میں کیا جائے تو کتنے دن کا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ پروسیس کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ نہیں، اپ لفٹ اسٹرکچر والا جو سسٹم ہے اس کو تقریباً 3 دن لگ جاتے ہیں، اور جو گراؤنڈ ماؤنٹڈ اسٹرکچر ہے اس کو 3 سے 4 دن بھی لگ جاتے ہیں. اس میں نیٹ میٹرنگ کے جو میٹر کا پروسیس ہے وہ شامل نہیں ہے. وہ اپروکسیمیٹلی پاکستان میں ہر گریڈ کا ڈفرینٹ ہے. تقریباً آپ 25 سے 60 دن کا پروسیس ہے یہ. اچھا سرکاری ادارے ہیں نا سر. بیریا میں 1 ہفتے میں بھی لگ جاتا ہے. اچھا بیریا میں 1 ہفتے میں ہی لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بتائیے گا جب آپ چھت پہ یہ سولر پینل کو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی کی پرمیشن گورنمنٹ آفیشیل کی لینی پڑتی ہے یا کوئی پیپر ورک ہوتا ہے یا آپ بس شروع ہو جائے؟ کوئی آپ کو سولر لگانے کے لیے کوئی آپ کو پرمیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں، صرف نیٹ میٹرنگ کے لیے؟ نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے. اچھا میرے آخر میں 2-3 سوال میرے رہ گئے ہیں باقی. میں عبداللہ بھائی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھی بریفلی ہر چیزوں کا بتایا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ میرے ویورز کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سولر سسٹم پاکستان میں لگانے سے کیا واقعی ہم بجلی کی کمی کو پورا کر رہے ہیں اور ان کو کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ بریکر کا آپ نے سب سے پہلے بتا دیا، باقی چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیں میرے ویورز کو. دیکھیں سب سے جو مین پوائنٹ ہے نا کہ ایک پراپر انسٹالر جو سولر کا ہے اس کی سلیکشن، ٹھیک ہے، اچھی کمپنی کا سولر کمپنی ہونی چاہیے. بالکل، کمپوننٹس اچھے ہونے چاہیے. اور وارنٹی ہوتی ہے ان کی؟ وارنٹی تمام انورٹرز کی 1 سے 10 سال کی وارنٹی ہے، ڈیپینڈز آن کہ وہ آف گریڈ کی کم ہے اور ہائیبرڈ کی 5 سال ہے اور آن گریڈ کچھ ایسے انورٹر ہیں جن کی 10 سال بھی ہے. اچھا. پینلز کی بھی 12 سے 15 سال وارنٹی ہے. تو پینلز ویسے بھی ایک متھ ہے کہ 25 سال بعد کام کے نہیں رہیں گے. پینلز میرے خیال میں تو 35-40 سال کہیں بھی نہیں جاتے اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوئے تو، اگر ان کی صفائی صحیح ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور باقی میرا مشورہ یہی ہے کہ سولر لازمی لگوائیں، اپنی اسٹڈی کر کے لگوائیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اپنی کمپلیٹ ریکوائرمنٹ انسٹالر کے ساتھ شیئر کریں. یہ بھی میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ اسٹڈی کیسے کر سکتے ہیں. آپ پورے 6 مہینے کے یا 12 مہینے کے بلوں کے یونٹ دیکھیں اپنے. جی بالکل، 12 مہینوں کی ایوریج نکالیں اور اس کو میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کم سے کم 1.75 سے ملٹیپلائی کریں، نہیں تو 2 سے ملٹیپلائی کریں، کیونکہ جب بھی گھر پہ سولر لگتا ہے تھوڑا سا بندہ آزادی میں آ جاتا ہے اور تھوڑا زیادہ اے سی اور پنکھے چلانا شروع ہو جاتا ہے.
تو ملٹیپلائی بائی 2 کر لیں تو آپ بڑے کمفرٹیبل رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیک آورس کو بھی مینیج کرنا ہے، تو ادروائز پیک آورس مینیج نہیں ہوتے پھر آپ کے۔ میرے پیارے ویورز، میں آپ سے آخر میں یہی درخواست کروں گا کہ جب بھی کوئی آپ میں سے سولر پینل کا انتخاب کرتا ہے، سب سے اچھا بریکر لینا چاہیے، جو ان کی بات سے میں نے سنا۔ دوسرے نمبر پہ جو کیبلنگ ہوتی ہے، یہ پراپر کاپر کی کیبل استعمال کرنی چاہیے۔ جو 10 کوٹڈ، کون سی؟ 10 کوٹڈ کاپر۔ ٹن کاٹڈ کوپر استعمال کرنی چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، پیسے 19-20 کا یا 20-22 کا فرق پڑ جائے گا، مگر آپ کی زندگی سیکیور ہوگی۔ آپ کو کسی قسم کا دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالتا ہے۔ باقی میں آپ سے اب اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا، عبداللہ بھائی نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھتے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔